جی السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جمعۃ المبارک ہے، جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، اور اس وقت جو ہے لاہور میں ابھی بارش شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، بارش شروع ہو چکی ہے ابھی لاہور میں، اور موسم اچھا ہے، بہت اچھا موسم ہے۔ تو لیکن کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجلی نہیں ہے اس سوسائٹی میں، تو ابھی تک نہیں ہے جناب۔ یہ انتظامات ہیں عثمان بزدار کے۔ رات کو 24 گھنٹے ہو گئے تھے، اور اب اگر رات تک نہیں آتی تو 48 گھنٹے ہو جائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، آپ وابڈا آفس میں ٹیلی فون کر لیں، وہ ٹیلی فون کمپلینٹ والے نہیں اٹھاتے۔ ایس ڈی او کو فون کریں، ایس ڈی او فون نہیں اٹھاتا، اور وہ کہتے ہیں جی اسی کام تے لگے ہوئے بندے کوئی نہیں، یہ ہے وہ۔ بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، آپ یقین کریں، بے یار و مددگار ہو گئے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عثمان بزدار کا تو، شہباز شریف کا تو کسی کو ڈر تھا نا تھوڑا بہت کہ کبھی چھاپا پڑ جائے گا یہ وہ، اس کو تو وہ بات بھی نہیں ہے۔ تو لوگ اب بالکل جو ہے نا، وہ جیسے یتیم نہیں کوئی ہو جاتا تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ حالات پاکستان کے ہو گئے ہیں، یہ والے حالات پاکستان کے بن چکے ہیں اس وقت، اور افراتفری کا حال ہو گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، کوئی بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو پڑوسی ملک جو ہے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ ادھر کوئی حالات نہیں ہے۔ میں نے جو تاریخ، میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے، تو میں ہمیشہ یہ تاریخ میں پڑھتا تھا کہ جب جی طوائف الملوکی، یعنی کہ افراتفری یہ وہ ماحول بنتا تھا، تو کوئی نہ کوئی باہر سے ملک پہ حملہ کر کے تو قبضہ کر لیتا تھا۔ تو اللہ رحم کرے، ہم ایسی باتیں نہیں سوچتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، یہ ویڈیو بنانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ حکومت کو آئینہ دکھانا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ 48 گھنٹے سے اگر کسی کے بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ لوگ کیا کریں گے؟ چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں، وہ احتجاج یہ ٹی وی چینل دکھا ہی نہیں رہے، عوام کی آواز ہی نہیں اٹھا رہے۔ کس کی آواز اٹھائیں؟ کہاں اٹھائیں بھلا آواز، کہاں اٹھائیں؟ میں تو دیکھیں، وہ جو صحافیوں نے کیس کیا تھا عبدالقیوم صدیقی، اور یہ صحافیوں نے سپریم کورٹ میں، اور اس کے اوپر نوٹس لیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے، اس کا کیا حال کیا ہے، اور ان کو کیس اپنا واپس لینا پڑا ہے۔ عطا بندیال نے کہا جی اب یہ کیس میں کروں گا۔ واہ واہ واہ، تم کوئی سونے کے قلم سے لکھو گے کہ کیس، اور وہ جو فائز عیسیٰ ہے وہ کچے قلم سے لکھے گا؟ کیوں آپ نے یہ والی چیز کی ہے جناب عطا بندیال صاحب؟ کیوں یہ والی چیز کی ہے؟ یہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ آپ نے اس طرح عدلیہ کو عوام کی نظر میں اور گرایا ہے۔ چلیں جی، اس وقت میرا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے کشمیر میں، میں تو اسے شہیدی کہوں گا، علی گیلانی صاحب کو میں تو اسے شہیدی کہوں گا، کیونکہ وہ نظر بندی میں شہید ہوئے ہیں، نہ ان کو پراپر ہسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ وہ کتنے سالوں سے نظر بند تھے، اور ان کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ان کو نماز جنازہ نہیں پڑھانے دی گئی۔ کوئی آواز اٹھ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ کاش کوئی مضبوط حکومت ہوتی تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور یہ وہ، تو وہ یہ کام کرتے۔ انہوں نے تو یہ کام پہلے ہی نہیں کیا، انہوں نے تو پہلے ہی کشمیر کا کر دیا ہے۔ آدھے گھنٹے کی خاموشی کرو، 15 منٹ کی خاموشی اختیار کرو، پھر وہ کہتے ہیں جی خاموشی اختیار کرو، سوگ مناؤ خاموشی سے۔ ان کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، زبردستی دفنا دیا گیا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھے شہداء کے قبرستان میں دفنایا جائے، وہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اور اب عوام اپنے طور پہ آج جمعے کی نماز کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے، لیکن ہماری حکومت کی طرف سے کوئی مضبوط احتجاج نہیں ہوا۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، یقین کرو، یہ ایسی چیزیں تھیں جو اگر ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے تو یہ فنڈامنٹل رائٹ اور ان چیزوں میں یہ آتا ہے، تو پوری دنیا میں جو ہے نا ہمیں بھی اس کا ہوتا ہے کہ جی ایک آواز اٹھانے والے موجود ہیں، اور مودی کو اور بھارت کو بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے بین الاقوامی طور پہ کہ وہ زندوں کے ساتھ تو وہ ثبوت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے تھا قتل کا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے، لیکن نہیں جی، انہوں نے کہا تھا جی کہ خاموشی اختیار کر لو، یہی بہتر ہے۔ کیونکہ سر جی جدوں کہتے ہیں نا پنجابی کے کتی چوراں نال رل جائے
تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے جناب. یہ ایسے ہلکے پھلکے وہ جی احتجاج کرو، 15 منٹ کی خاموشی اختیار کر لو. ہم جناب سید علی گیلانی صاحب جو فوت ہوئے ہیں، قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے، میں اپنی طرف سے، پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے، اور آپ لوگوں کی طرف سے جو اس وقت یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات بلند کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور انڈیا سے ہم احتجاج کرتے ہیں، ان کی مرمت کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی کو ان کی خواہش کے مطابق جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، ان کو دفنانے نہیں دیا گیا، اور یہ ظلم ان کا جاری ہے. ان کی آواز، ان کی جو توانا آواز ہے ہم ہی ہیں دوستو، ہم پاکستانی ہیں جو ان کی آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن کاش یہاں پھر کوئی ہوتا محمد بن قاسم جیسا یا طارق بن زیاد جیسا، جیسے یہ کہتے ہیں جی ہم مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں. کاش تمہاری مدینہ کی ریاست کے امیر تمہارا کچا چٹا تو سرفراز نواز نے کھول دیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب کسی کو ہوش میں کہتے ہیں جی وہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. اللہ رحم کرے. ہم سید علی منظور گیلانی صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے اپنی 92 سالہ زندگی میں بڑی جد و جہد کی ہے، کشمیریوں کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے پاکستانی جھنڈے میں دفنایا جائے. ٹھیک ہے جی. تو انڈیا کی حکومت اتنی خائف ہے کہ انہوں نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا اور کوئی ایسی بات نہیں کرنے دی گئی. تو ہم قانونی ٹی وی کی طرف سے ان کے لیے دعا گو ہیں جی.